سیما سچن کے کیس میں جو نئی پیش رفت نکل کر سامنے آئی ہے، ایک نیا بندہ جو کہ پاکستان کے علاقے خیبر پختونخوا سے ہی پہلے نیپال گیا اور نیپال سے غیر قانونی طریقے سے، اسی طریقے سے جیسے سیما سچن گئی ہے نا، غیر قانونی طریقے سے بھارت میں داخل ہو گیا۔ اور پچھلے 9 مہینے سے یہ شخص بھارت کے شہر حیدرآباد میں رہتا ہے اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی۔ اس کا نام فیاض ہے جناب۔ اس نے متحدہ عرب امارات میں ایک لڑکی سے شادی کی تھی جس کا نام تھا نیہا فاطمہ۔ نیہا فاطمہ کا تعلق بھارت کے شہر حیدرآباد سے ہے اور یہ کافی عرصے تک یو اے ای میں رہتے رہے۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان علیحدگی کے معاملات ہوئے تو فیاض پاکستان واپس آ گیا اور نیہا بھارت واپس چلی گئی۔ نیہا کے والدین نے پاکستان میں فیاض سے رابطہ کیا اور کہا کہ بھارت آ جاؤ، ہم تمہیں کسی طریقے سے سیٹل کر دیں گے۔ اور اس کے بعد اس کو نیپال بلایا جاتا ہے، نیپال سے غیر قانونی طور پر اس کو بھارت کے اندر داخل کرایا جاتا ہے۔ جب یہ آدھار کارڈ بنانے جاتا ہے اور پولیس اس کو پکڑتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب کچھ مناظر ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں چھپ جاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک منظر میں نے دیکھا اور یقین کریں یہ منظر جب میں نے دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ایک ضعیف ماں، ایک بوڑھی ماں بیچ دوپہری میں سخت دھوپ کے اندر پاکستان کی سڑکوں میں اپنی جھولی پھیلائے، اپنا دامن پھیلائے، اپنے بچے کی جان کی بھیک مانگ رہی ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر وہ پاکستان کی سڑکوں پر تو ہیں، پاکستانی عوام سے، پاکستانی حکومت سے التجا تو کر رہی ہیں، لیکن ان کی درخواست، ان کی التجا پاکستان کے بجائے بھارتی حکومت اور بھارتی عوام سے۔ انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ جس طرح سے میں ماں ہوں تو بھارت میں بھی تو مائیں ہوں گی، کیا ان کے بچے نہیں ہیں؟ کیا وہ میرا درد نہیں سمجھ سکتے؟ کچھ دنوں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا سیما سچن جس نے پاکستان سے نیپال کا سفر کیا اور نیپال سے غیر قانونی طور پر وہ بھارت کے اندر داخل ہوئی، اسی طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا۔ پاکستان کا علاقہ ہے خیبر پختونخوا، یہاں سے ایک لڑکا نیپال گیا اور نیپال سے غیر قانونی طور پر وہ بھارت کے اندر داخل ہو گیا۔ بھارت کے شہر حیدرآباد کے اندر پچھلے 9 مہینے سے وہاں پر رہ رہا تھا اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی، لیکن پچھلے ہفتے اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کی گرفتاری کی اطلاع اس کی ماں کو، جو کہ اس وقت پاکستان کی سڑکوں پر اپنی جھولی پھیلائے، اپنے بچے کی جان کی بھیک مانگ رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ بھارت کے ملک میں بھی تو مائیں ہوں گی نا، ان کی بھی تو بچے ہوں گے۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب مجھے تو یہ اطلاع یوٹیوبر سے ملی، خبروں سے ملی، کسی نے مجھے لنک بھیجا اور جس سے مجھے پتہ چلا کہ میرے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور مجھے تو میرا بیٹا یہ بتا کے گیا تھا کہ میں آسٹریلیا اور کینیڈا جا رہا ہوں، اور پچھلے 9 مہینے سے وہاں سے جب بھی میری اس سے بات ہوتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ وہ آسٹریلیا یا کینیڈا کے اندر موجود ہے۔ اب یہ واقعہ ہے کیا؟ میں نے پچھلے دنوں آپ کو یہ سٹوری سنائی تھی۔ جناب فیاض نامی لڑکا جو کہ 24 سال کا ہے، سال 2018 کے اندر یہ پاکستان سے یو اے ای کا سفر کرتا ہے، شارجہ جاتا ہے۔ شارجہ جا کے یہ 2018 کے اندر جاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بھارت سے ایک لڑکی، بھارت کا شہر ہے حیدرآباد، وہاں سے ایک لڑکی جس کا نام ہے نیہا فاطمہ، وہ 2019 میں یو اے ای کا سفر کرتی ہے اور یو اے ای میں جا کے جاب کرنے کے لیے وہ کوششیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو فیاض جو ہے وہ نیہا کی مدد کرتا ہے اور اس کو ایک جگہ جاب پہ لگا دیتا ہے۔ جناب جو فیاض جاب کرتا تھا وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر کرتا تھا اور نیہا فاطمہ جو جاب کر رہی تھی وہ فیشن انڈسٹری میں کر رہی تھی، اور اسی دوران ان دونوں کے درمیان پیار محبت ہو جاتی ہے، محبت کے بعد شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد ایک بچہ ہو جاتا ہے۔ پھر پچھلے سال یعنی سال 2022 میں ان دونوں کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں اور اختلافات کی وجہ سے فیاض اپنے ملک پاکستان واپس آ جاتا ہے اور نیہا اپنے ملک بھارت واپس چلی جاتی ہے۔ جب نیہا اپنے ملک واپس جاتی ہے تو نیہا کے جو والدین ہیں جن کا نام ہے زبیر شیخ اور افضل بیگم، یہ فیاض سے رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار تم کسی طریقے سے بھارت آ جاؤ، ہمارے گھر میں رہو، اپنے بیوی اور اپنے بچے کے ساتھ رہو، کیوں وہاں پر رہو؟ ہماری بیٹی بھی یہاں پر عذاب میں ہے، تم بھی وہاں پر عذاب میں ہو، ساتھ میں رہو اور ہم تمہیں بھارت کے اندر سیٹل کر دیں گے۔ فیاض کہتا ہے کہ بھارت پاکستان کا دشمن ملک ہے، دونوں ممالک دشمن ہی گئے ہیں، دونوں کے اتنا ویزا ایزیلی نہیں ملتا ہے اور میں کس حیثیت سے وہاں پر آؤں گا؟ تو پھر یہ جو زبیر شیخ اور افضل بیگم نیہا فاطمہ کے والدین ہیں، یہ ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ایک کام کرو، نیپال آؤ، کسی طریقے سے نیپال آ جاؤ، ہم تمہیں بھارت غیر قانونی طور پر لے آئیں گے۔ فیاض اپنے بھائی اور اپنی والدہ کو یہ بتا کے جاتا ہے کہ اس کا ایک دوست ہے اور دوست اس کو کینیڈا میں یا آسٹریلیا کے اندر کوئی جاب دلا رہا ہے۔ یہ اپنے گھر والوں سے مل ملا کے یہ واپس چلا جاتا ہے نیپال، اور گھر والوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ آسٹریلیا اور کینیڈا گیا۔ نیپال پہنچتا ہے، نیپال میں یہ زبیر شیخ اور افضل بیگم آ جاتی ہیں۔ یہاں پر یہ اس کو غیر قانونی طور سے اپنے ساتھ ملا کے کسی طریقے سے یہ بھارت میں لیا۔ پچھلے 9 مہینے سے یہ انہی کے محلے کے اندر، انہی کے گھر کے اندر رہ رہا تھا۔ پکڑائی کہاں ہوئی؟ پکڑائی یہاں پر ہوئی کہ جناب آدھار کارڈ ہوتا ہے، جیسے پاکستان کے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے،
جسے ہم شناختی کارڈ کہتے ہیں، بھارت کے اندر آدھار کارڈ ہے۔ یہ آدھار کارڈ بنانے کے لیے جب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا بیٹا ہے، داماد نہیں کہتے، یہ بیٹا ہے اور اس کا نام ہے محمد غوث۔ اچھا، محمد غوث نامی ان کا ایک اور بیٹا بھی ہے، لیکن یہ اسی کے نام پہ اپنے بچے کا آدھار کارڈ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں محلے والے اس کو پکڑا دیتے ہیں۔ جب پکڑاتے ہیں، پولیس کے پاس جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بھائی یہ تو پاکستان سے ہے اور نہ اس کے پاس ویزا ہے نہ اس کے پاس پاسپورٹ ہے۔ اس کو پھر پابند سلاسل کر لیا جاتا ہے، اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ یہ خبر کسی نہ کسی طریقے سے گھومتے گھماتے کسی طریقے سے اس کے گھر والوں کو پہنچ جاتی ہے، اور اس کی جو ماں ہے وہ اب روڈوں پر نکل کر التجا کر رہی ہے، اپنے بچے کی جان کی بھیک مانگ رہی ہے۔ اور اس کی گفتگو جب میں نے سنی، اس نے کہا کہ کیا بھارت میں مائیں نہیں ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ ماں کا درد کیا ہوتا ہے، ماں کا دکھ کیا ہوتا ہے، ان پر کیا بیتتی ہے جب ان کا بیٹا پکڑا جاتا ہے؟ اب یہ ساری سٹوری ہے، یہ سٹوری نکل کر سامنے آئی ہے، اور اس کے اندر جب یہ گرفتاری ہوئی ہے نا فیاض کی، اس وقت دوبارہ چھاپا مارا پولیس والوں نے، یہ جو زبیر شیخ کے گھر کے اندر، زبیر شیخ اور افضل بیگم جو اس کے ساس سسر ہیں، نہیں یہ فیاض کے ساس سسر ہیں، یہ دونوں اس کے بعد سے مفرور ہیں۔ ان دونوں نے اس کو یہ راستہ دکھایا کہ نیپال کے ذریعے غیر قانونی طریقے سے بھارت کے اندر آ جاؤ، ہم تمہیں جگہ دیں گے، ہم تمہیں یہاں پہ رکھیں گے، نوکری پہ بھی لگا دیں گے، یہاں پر اپنی زندگی گزارنا، سکون سے رہنا، کوئی پریشانی کوئی دقت نہیں ہوگی۔ جب یہ آتا ہے 9 مہینے تک رہ بھی رہا ہوتا ہے، سکون کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوتی، بھارت میں تھانے میں ادھر ادھر کسی کو کچھ نہیں پتہ چلتا۔ پھر اچانک سے جناب یہ معاملہ نکل کر سامنے آتا ہے، اور اس کے بعد یہ دونوں مفرور ہیں۔ یہ سٹوری ہے، اور یہ سٹوری نکل کر سامنے آئی سیم اسی طرح کی جس طرح سے سیما سچن کی سٹوری ہے۔ سیما سچن جس طرح سے غیر قانونی طور پر بھارت گئی، پھر نیپال گئی، اب ان کو آدھا بھارتی میڈیا جو نا وہ پاکستانی جاسوس کے طور پر پریزنٹ کرتا ہے، اور آدھا جو بھارتی میڈیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پاکستانی بھابھی ہیں ایک طریقے سے، کیونکہ خوش ہیں وہ لوگ، وہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے اپنا دین تبدیل کر لیا ہے، اپنا نام بدل لیا ہے، اپنی نیشنلٹی بدل لی ہے، پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ بھارت کے اندر ایک سینٹیمنٹ ہے جناب، وہ سینٹیمنٹ یہ ہے پاکستان کے اگینسٹ، مسلمانوں کے اگینسٹ۔ ان کی جو انٹرنل سیاست ہے وہ مسلمانوں کے اگینسٹ گھومتی ہے، اور ایکسٹرنل جو سیاست ہے وہ پاکستانیوں کے اگینسٹ گھومتی ہے۔ پاکستانیوں کو برا بھلا کہنا ہے، مسلمانوں کو برا بھلا کہنا ہے، اور ایک عورت جو پاکستان سے اٹھ کر جائے گی، مسلمان سے ہندو بن جائے گی، ہندو بننے کے بعد وہ پاکستان کو برا بھلا کہے گی، ہندو مذہبی رسومات کو فالو کرتی رہے گی، تو وہ ان کی تو آنکھ کا تارا بن جائے گی۔ اس لیے ان کچھ میڈیا چینلز ہیں جو کہ اس کو اپنے سر پر بٹھا کے رکھیں، لیکن اس کو واپس بھیجنے کے حوالے سے جب پولنگ ہوئی نا، 90% بھارتی خواتین نے کہا کہ اس کو پاکستان واپس بھیج دینا چاہیے۔ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔